تم سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اولاد کی تربیت صحیح کی تھی کہ نہیں؟ نام کیا رکھے تھے اولاد کا؟ روزی کون سی کھلائی تھی؟ ڈنڈی مار کے کھلائی تھی کہ حلال کی مزدوری کی کھلائی تھی؟ تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ اور بچوں کے نام اچھے رکھو، ان کی تربیت اچھی کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جائیداد تقسیم کرتے وقت نفی کی مت دینا کہ ساری اسی دے کے چلا جاؤں، تو کیا کر لے؟ اگر تو ہم سے بڑا ہے نا تو تجھ سے بھی بڑا ہے، اگر ہم تیرے تابع ہیں تو تو بھی کسی کے تابع ہے، اس لیے تیری ذمہ داری ہے تو بھی انصاف کر، فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، کبھی کسی کا دل نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں کھانا۔ پیار کر یہ ہوتا ہے نا، سب اولاد سے پیار برابر نہیں ہوتا، یہ نہیں سمجھنا، یہ کنفرم ہے، پیار برابر نہیں ہوتا ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ، یہ تو ہوتا ہے، مگر اولاد ساری اولاد ہوتی ہے، کبھی کسی کو کم اور زیادہ نہ سمجھنا۔ خیال رکھنا، یہ باپوں سے گزارش ہے اور بیٹوں سے گزارش ہے، بیوی ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ آئی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا بیوی پلٹ پھیرو ماں باپ کو سونے کو لکھنے کھلاؤ، اور یہ بھی نہیں کہتا ماں باپ کو باہر پھینک دو اور خود بیویوں کے ساتھ سونے کو لکھنے کھاؤ۔ ہم ہفتے میں ایک دن کہتے ہیں چلو آج چھٹی کا دن، آج تمہیں بازار گھما کے لاتے ہیں، بیوی کو بازار گھمانے لے کے جاتے ہیں، ایک دن ماں باپ کو بھی لے جایا کریں، کبھی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کبھی باپ کو بھی لے کے جاؤ نا، تاکہ پتہ چلے باپ اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں صرف، اگر اندازہ لگا نا، میں تو ایک چیز سے سمجھ رہتا ہوں، اگر آگ بجھنے کے بعد بھی رات میں کوئی بوڑھا بیٹھا رہ جاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کی اولاد کے دل میں اس کا کتنا احترام ہے۔ آگ بجھنے کے بعد جو رات رہ جاتی ہے، اگر اس پہ بھی باپ بیٹھا ہے تو سمجھ لینا اس کی اولاد اسے گھر میں بیٹھانا مناسب نہیں سمجھ۔ بہویں اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے، یہ پتہ کیا کہتی ہے، بوڑھے ہو گئے تم گھر میں ہی پڑے رہتے ہو، جا باہر جاؤ۔ پوری زندگی تو اس کی باہر گزری ہے، اب بھی اسے چھت میں جگہ نہیں، اس نے خون پسینہ ایک کر کے اس نے یہ پالش تو بھر چھت بنائی تھی، اس لیے بنائی تھی کہ بڑھاپے میں اسے نصیب نہ ہو سکے، اس لیے بنائی تھی اس نے چھت تاکہ اسے بڑھاپے میں گھر سے باہر پھینک دیا جائے۔ اور یار پوری زندگی کبھی بیٹی نے نہیں کہا ابا گھر سے باہر جائیے، تو 4 دن میں آ کے کہتی باہر نکل، اور پھر کہتی ہے باپ کا پیار نہیں، میں کہتا ہوں تو نے باپ کی نظروں سے نہیں دیکھا، اس لیے تجھے کبھی اس نے بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تیری ذمہ داری تھی پہلے تو اسے باپ سمجھتی، پھر یہ تجھے بیٹی۔ یہ سچی بات ہے کہ بوڑھا ہو گیا گھر میں پڑا رہتا، کہاں جائے، پوری زندگی ٹوٹی جوتی پہن کے اس نے دنیا بھاگ ڈالی، اب بھی اسے باہر پھینکا جا رہا ہے۔ اور یاد کبھی بیٹی نے نہیں کہا باہر جا، اس لیے کہ بیٹی حیاؤں والی، اس نے کبھی باپ کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، اور تجھے گھر میں ننگا ناچنا ہوتا ہے اس لیے تو گھر سے باہر نکالتی ہے، تجھے دوپٹہ بوجھ رکھتا ہے اس لیے گھر سے باہر نکالتی ہے، ورنہ کیا فرق تھا تجھ میں اور بیٹی میں؟ جیسے اس کے لیے اپنی سگی بیٹی تھی ویسے ہی تو بیٹی تھی، بیٹی بھی اس کے لیے حرام تھی، تو بھی اس کے لیے حرام ہے، تو کیا ضرورت تھی باہر نکال دیتی؟ آ کے پوچھتی کہ اس کی بیٹی کیسے رہتی تھی، جیسے بیٹی نے زندگی گزاری ہے ویسے آ کے تو زندگی گزار لیتی، خدا کی جھگڑے نہیں ہوتے، جیسی تو آتی ادھر باپ چھوڑ کے آتی، خدا اس گھر میں تجھے نئے باپ کا پیار عطا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہووں سے گزارش ہے تم سب کچھ چھوڑ کے آئیے، باپ چھوڑا، ماں چھوڑی، بھائی چھوڑا، بہن چھوڑی، یہ سارے رشتے چھوڑ کے آئی ہو، تمہیں ان رشتوں کی ضرورت ہے، تمہیں اس رشتوں کی، ان سارے رشتوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ جب یہاں آئی ہو نا، ظاہر نئی جگہ ہے، تمہیں یہاں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، ان کے دل میں جگہ بنانی ہے، بنی بنائی جگہ نہیں ملے گی، بنانی پڑے گی، اس لیے کہ تیرے لیے نئی جگہ ہے۔ تو باپ کو باپ کا پیار دے، وہ تجھے بیٹی کا پیار دیں گے۔ تو ساس کو اپنا اپوزٹ نہ سمجھ، اسے ماں کی نظروں سے دیکھ، وہ تجھے بیٹی کے لہجے میں بات کرے گی۔ بہنیں چھوڑ کے آئی ہے نا،
یہاں نند کے کپڑے دھونے میں مصیبت آتی ہے، وہاں 6 بہنوں کے کپڑے دھونے میں کوئی مصیبت نہیں تھی، ہے نا؟ تو اپنی بہنیں پیاری ہوتی ہیں لیکن شوہر کی بہنیں دشمن لگتی ہیں، اپنا بھائی پیارا ہوتا اپنا دیور دشمن لگتا ہے۔ نہیں، تم اگر چاہتے ہو گھر جنت میں، تم سے اتنی گزارش ہے جتنے رشتے وہاں چھوڑ کے آئی ہو نا، سارے رشتے یہاں بنانے کی کوشش کرنا، سارے رشتے بنانے کی کوشش کرنا۔ اور ساسوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں اور میرے ہاتھ جوڑے، تم سے اتنی گزارش ہے، سنو تم نا اسے ماں کی نظر سے دیکھنا جیسے تم ایک ماں ہو اور وہ ایک بیٹی ہے۔ اگر اس سے کب ٹوٹے نا تو ڈائریکٹ مت کہنا تیرے باپ نے دے دیا تھا کیا۔ اگر تمہاری بیٹی سے کب ٹوٹتا تھا تب تمہارے کیا لہجے ہوتے تھے، تمہاری بیٹی جو نقصان کرتی تھی پھر جو تمہارے لہجے ہوتے تھے نا وہی تم اس کے ساتھ استعمال کرنا۔ نقصان ہو جائے کہہ دینا چل بیٹی کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا، ایک بار تو معاف کر کے دیکھ یہ تجھے 3 بار معاف کر سکتی ہے۔ پھر کسی گھر کو جوڑنے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی تعویذ کی ضرورت۔ اور بھائیوں سے بھی گزارش ہے کبھی بہوؤں کے کہنے میں آ کے نا اپنوں کے خلاف دیواریں کھڑی نہ کرنا، دیواریں کھڑی مت کرنا۔ اگر وہ یہ کہہ دینا کہ تو 300 کماتا ہے اور وہ 100 کماتا ہے، ہمارا اس کا کیا ساتھ ہے جی، ہم بچائیں گے تو 150 بچیں گے، ہمارا وہ کھا جاتا ہے، کبھی یہ مت سوچنا، کبھی مت سوچنا۔ تم اپنی کمائی اپنوں پہ لٹاؤ، اللہ سب کے حصے کی تمہیں عطا کرے گا، تمہیں عطا کرے گا۔ اور اس کو صرف اتنا بتاؤ یہ میرے اپنے ہیں، ان کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی نسلوں میں نفرتوں کے بیچ ہو گئے۔ ہاں یہ تمہارے گھر کی ملکہ ضرور ہے لیکن اتنی ہمدرد نہیں ہے۔ جانتے ہو ماں کے بعد دوسری ماں بیٹی کو کھا گیا، ماں کے بعد جس سے ماں کا پیار پہ ملتا ہے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ امی بعد امی، میری بیٹی فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یعنی جو پیار مجھے میری ماں سے ملا تھا نا وہی پیار مجھے میری فاطمہ زہرا نے۔ تو سچی ہمدردی تمہاری اپنی اصلی بیٹی ہوگی۔ تو اس لیے خدا کیا کبھی کسی کے کہنے نہ کہ عورتوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے نا، سمجھا کے بٹھا کے سمجھا لو نا، اور نہ سمجھے نا تو سیدھا ایک ہی اپنا حساب۔ اگر کوئی یہ کہتا نا ماں چھوڑ اپنی تو کہتے سمجھوتا کر تو اپنی چھوڑ میں اپنی چھوڑتا ہوں، کیا بات ہے، وہ کہ باپ چھوڑ کے تو اپنا چھوڑ میں اپنا چھوڑتا ہوں، وہ کہ بھائی چھوڑ تو اپنا چھوڑ میں اپنا چھوڑتا ہوں۔ پھر ہم نہیں جانتے کوئی چھوڑوا لے، ہاں فائنل فیصلہ یہ ہے اگر پھر فقوق بھی ہوگی نا پھر یہاں آ کے تھک جائے گا، وہ کہے گی تو اپنوں کے ساتھ میں اپنوں کے ساتھ۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ شادی شدہ لوگ بالکل نہیں بولنے، شاید ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سمجھ رہے نا میری بات؟ خدا کے واسطے اپنے پریوار کو سنبھال کے رکھنا، یہی پریوار کام آتا ہے۔ آپ کے جنازوں میں، آپ کے تیجے میں، آپ کے دفن میں، آپ کے کفن میں، آپ کے غسل میں، یہی پریوار کام آئے گا جسے ہم پھینک دیتے ہیں۔ ایک مکھی کی دودھ سے نکال کر پریوار کی عزت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، اگر چلے گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ عزت کریں گے ماں باپ کی، یقین کیجئے جب کسی کے بھی سال ثواب کے لیے اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں نا تو فرشتے نیکیوں کی گٹھریاں قبر میں جا کے جب کھولتے ہیں نا تو اس کی قبر میں بہت پہاڑ سے زیادہ نور اتار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا فرشتوں یہ نور کہاں سے آیا؟ کہا مبارک ہو تیرے بیٹوں نے حضور کے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے، آج تیرے بیٹے نے حضور کے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے۔ تیری اولاد جسے تو چھوڑ کے آیا تھا نا آج وہ اپنے آنگن میں مدینے والے کے ذکر کا جلسہ سجا کے بیٹھی ہے، ادھر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر تیری قبر میں رحمت کی برساتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے کے جانے کے بعد ان کی اصالِ ثواب کے لیے ان محفلوں کو منعقد کرنا، ماں باپ نہیں ہے نا تو پھر ان کے اصالِ ثواب کے لیے محفلیں سجاتے رہنا، سجائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اولاد نصیب والی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی بخشش کی محفلیں جماتی ہے، اور یہ محفل اتنی مبارک محفل ہوتی ہے۔ جانتے ہو ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس جگہ پہ حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے خدا کی رحمت کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں۔ آج اکیلے نہیں بیٹھے ہو، فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ پوچھتا کہاں گئے تھے؟ کہا زمین پہ تیرے محبوب کی باتیں ہو رہی تھی۔ رب کہتا گواہ ہو جاؤ میں نے ساروں کو ہی جنتی بنایا، جتنے آئے تھے ساری بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر، جب آنے والوں کو اللہ اتنی رحمتیں عطا کرتا ہے تو جن کے ایصال ثواب کے لیے جلسے سجتے ہیں اللہ ان کی قبر میں کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔
اپنوں کی سال سماعت کے لیے محفل سجائیں. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے نا وہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرنی ہے، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. ماں سے نیچے لہجے میں بات کریں گے، باپ سے جھگڑا تو نہیں کریں گے، ان کی دوا کا مکمل خیال رکھیں گے. سردی آ گئی، اپنا کمبل بعد میں چیک کرنا، ماں باپ کا پہلے دیکھیں گے نہیں. ماں باپ جا کے دیکھو چھپر میں پڑے ہوتے بیٹا نا بالکل بند روم میں موٹا والا کمبل گرمی نماؤں سے سو رہا ہوگا. اس عمر میں تجھے تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ماں باپ کو زیادہ ضرورت ہوگی. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور کامیابی چاہتے تو صرف ماں باپ کی دعائیں لینا. دعائیں لینا ماں باپ کی، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں پھر وہ کبھی نیچا نہیں دیتا کرتا، ہمیشہ بلند رہتا ہے. بہت پہلے منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. جب ماں باپ گود میں اٹھاتے بیٹا تب بلند ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا. ہوٹلوں میں تو کھاتے ہو، کبھی باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے ہاتھ سے گھی لگی کھچڑی کھانے میں مزہ آتا ہے، جو ان کے ہاتھ کی چٹنی کی روٹی کھانے میں مزہ آتا ہے. قسم خدا کی مزے کھانے کے گھی سے نہیں آتے ہیں، مزے کھانے میں ماں باپ کے ہاتھوں سے آیا ہے. کھائیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کے ہاتھوں سے کھائیں گے. لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا لگتا بتا جس سے سر کا درد نکل جائے. میں نے کہا ایسی کوئی مشین نہیں بنی جو سر کا درد نکال دے. کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ کیسے منٹوں میں تیرے سر کا درد ختم کر دیتا ہے. بیٹھا کریں پھر وہی پڑھ کے ہاں میں حضرت کے ساتھ گیا، حضرت کے چچا کے گھر تھا. میں بڑا خوش ہو رہا تھا، پچھلی بار جو آیا تھا وہ بار بار یہ کہتی تھی للہ یہ کھا لو، للہ یہ کھا لے، للہ یہ کھا لے. میں حیرت کر رہا تھا اور حضرت مسکرا کے کھا رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور حضرت ہوتا نا تو کہتا تمہیں میری ڈگریوں کا پتہ نہیں، میں بریلی پڑھاتا ہوں مجھے للہ کہہ دیا تم نے، میں پیر ہوں پھر بھی للہ کہہ دیا، لاکھوں مفتی میرے شاگرد ہیں للہ کہہ رہے ہو مجھے. مگر مزہ اتنا آیا قسم سے، وہ مزہ اشتہارات کے القابات میں نہیں آتا. جب بڑے ہمیں بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں تو جتنا مزہ ان کے لہجوں میں آیا. ہاں تو میں مبارکباد کے پیش کرتا ہوں اس نسل کو جس نسل میں خدا نے ایسا بیٹا دیا. اور یہ اس بستی کی خوش نصیبی ہے، اتنا بڑا عالم اللہ کی پناہ، اتنا بڑا عالم اور اتنا سادہ عالم اور اتنا نیک عالم جس کی صبح و شام وظیفوں میں گزرتی ہے. ہاں جس کی صبح و شام نماز نوافل و فرائض کا پابند. اللہ سلامت رکھ کے ہمارے حضرت کی عمر کو، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سر پہ ہمارے حضرت کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. اللہ کرے جب تک ہم زندہ رہیں اپنے حضرت کے چہرے سے فیضیاب ہوتے رہیں، ان کی دعائیں ملتی رہیں. آپ سے گزارش ہے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہوئے اولاد القما فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.